بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کپتان کے ہونے والے خطاب پر، جو لانگ مارچ میں وہ مختلف خطابات کر رہے ہیں، اور ساتھ ان پر مختصر تجزیہ بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اور چند جو ہے نا میں سوالات بھی اٹھاؤں گا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، کیونکہ میرا آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنے ملک میں ہونے والے ایسے معاملات جن سے ہمارے ملک اور ہماری قوم کو اور مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے، میں ذمہ داران سے ان بابت سوال جو ہے نا پوچھ سکوں۔ تو ناظرین کرام، امپورٹڈ حکومت جو کہ بیرونی مداخلت سے لائی گئی، اس کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی ایک پریس کانفرنس کر کے اس پر جواب دیں گے، دنیا میں اب جنگ کر کے ملک فتح نہیں کیے جاتے، بلکہ معیشت تباہ کر کے ملک فتح کیے جاتے ہیں، کہ جب آپ کسی بھی دوسرے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں گے تو آپ ان سے لڑے بغیر جیت جائیں گے، کیونکہ طاقتور دنیا کے ممالک سمجھ چکے ہیں کہ ہم پر جو افغانستان کی صورت میں بیرونی جنگ مسلط کی گئی، جو ہم نے 20-21 سال لڑی، اس سے پہلے تو پاکستان پر امن ملک تھا، پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، ہمسائے افغانستان میں بھی امن تھا۔ تو وہ جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی افغانستان کے ذریعے سے، سب سے زیادہ اس میں نقصان کن کا ہوا؟ پوری دنیا جانتی ہے اور پوری قوم جانتی ہے کہ افغانستان سے بھی زیادہ، شہریوں سے زیادہ اور ان کی فورسز سے بھی زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ پاکستانی قوم کی ہوئی ہیں، جس میں کم و بیش جو ریکارڈ میں ہے وہ 80,000 سے 1 لاکھ تک عوام کی شہادتیں ہیں، اور پھر 20,000 سے زیادہ ہماری فورسز کے نوجوانوں کی اور افسران کی شہادتیں ہیں۔ اور اتنی شہادتیں نہ ہی تو جنہوں نے جنگ مسلط کی، جن پر جنگ مسلط کی گئی ان کی ہوئی، اور نہ ہی جنہوں نے جنگ مسلط کی اتنی ہلاکتیں ان کی ہوئی۔ تو اس کے باوجود الحمدللہ ہم اپنے ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی امن قائم کرنے میں کامیاب رہے، اور پاکستان میں بھی امن قائم کرنے میں کامیاب رہے، اور یقیناً اس میں کلیدی کردار ہمارے سیکورٹی فورسز اور عوام کے جو ہے نا اشتراک کا تھا۔ اور اب آتے ہیں ہم موجودہ صورتحال کی طرف، کہ مشرف صاحب سے لاکھ اختلافات صحیح کہ وہ جو ہے نا ایک فون کال پر امریکہ کی گود میں جا بیٹھے، اور یوں پاکستان جو ہے نا تاریخ کی ایک بدترین طویل ترین جنگ میں جو ہے نا دھکیل دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ وہ معیشت کو مضبوط چھوڑ کر گئے تھے۔ 10 سال پی پی اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے پاکستان کو سخت قرضوں میں جکڑ دیا، اس سب کے ساتھ ہماری انڈسٹری بند ہو گئی، زراعت تباہ ہو گئی، برونی قرضوں کے ساتھ بالآخر نون لیگ نے اپنے جو ہے نا جو ان کا پچھلا ٹنور تھا اس کے آخری جو ہے نا انہوں نے تقریباً 1.5 سال عوام کو ریلیف دیا، اشیاء خورد و نوش پر کچھ چیزیں سستی کی، لیکن انڈسٹری ہماری یاد رکھے بند تھی، زراعت بند تھی۔ جو انڈسٹریل ہیں یا جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یا جو کسان ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ زرداری صاحب اور نون لیگ کے دور میں انڈسٹری اور زراعت کا کیا حال تھا۔ انہوں نے آخری 1.5 سال ریلیف دیا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم اگلی گورنمنٹ حاصل کریں، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اگلی گورنمنٹ میں آئیں گے، جو کہ اب عمران خان صاحب نے 3.5 سال کا ٹنور گزارا، تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ جو 19-20 ارب ڈالر آتے ہی قرض ادا کرنا تھا بیرونی دنیا کو، اور اس کے علاوہ قومی خزانے میں یہ چھوڑ کر گئے تھے تقریباً 8 ارب ڈالر۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی
پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، جو نہیں بھی جانتا اسے بھی یہ جاننا چاہیے کہ اسحاق ڈار جو کہ لندن بھاگ گیا تھا نواز شریف کے ساتھ ہی، اور اس کے بعد وزیر خزانہ بنے مفتیٰ اسماعیل صاحب 2017 کے بعد، اور انہوں نے جنرل مشرف صاحب کو جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ صاحب کو جی ایچ کیو کے جو ہے نا اعلیٰ جو ہیں ہماری کمانڈ، ان کو بریفنگ دی کہ اسحاق ڈار معیشت کے آگے برودی سرنگیں بچھا گئے ہیں، اور کوئی بھی جو حکومت آئے گی وہ 3-3.5 سال بہت کوشش کر کے اس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکے گی، وہ معیشت کو ٹریک پر نہیں چڑھا سکے گی۔ لیکن خیر، کپتان نے معیشت کو، انڈسٹری کو ٹریک پر چڑھایا، قرض واپس کرنے شروع کیے، زراعت کو کور کیا، اور ایک بہترین جو ہے نا کسانوں کو جو ہے نا ٹریک مہیا ہوا، اور ان کے جو ادوار میں کسانوں نے اور انڈسٹری نے ریکارڈ منافع حاصل کیے۔ نئی انڈسٹری لگی، آئی ٹی سیکٹر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا، اس میں ہم نے $1 ارب کا جو ہے نا زر مبادلہ کمایا۔ اس طرح پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمارے ان موقع پرست، مفاد پرست سیاستدانوں کے بھی ہوش اڑ گئے، اور ان طاقتور ملکوں کے بھی ہوش اڑ گئے جو قطعاً اور کسی صورت پاکستان کو مضبوط معاشی ملک دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے ان غلاموں کے ذریعے ہمیں زیر تسلط رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم قرض لے کر جو ہے نا ان کی مانتے رہیں، اور بالآخر وہ وقت آ جائے کہ ہمیں اپنے ایٹمی اثاثوں تک کا سودا کرنا پڑے۔ تو جی، انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا کہ جب اپنے آخری سال میں انہوں نے ریلیف دیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ انہیں پتا تھا کہ جو اب نئی گورنمنٹ آئے گی، انہیں پتا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی، کہ تاکہ ہم اپنا سارا جو ہے نا 30-40 سالوں کا بوجھ عمران خان پر ڈال سکیں کہ ہم ہر چیز سستی چھوڑ کر گئے تھے، اور عمران خان نے دیکھو کتنی مہنگائی کر دی، اور 3.5 سال جو ہے نا ان کا ڈی پاکس صحافی اور یہ جو میڈیا ہے ان کا زر خرید میڈیا، اور خود جو ان کے میڈیا سیلز اور یہ سب سیاسی لیڈران یہی چورن بیچتے رہے کہ ہم ہوتے تو یہ کر دیتے، تیل 70 روپیز کا لیٹر جو ہے نا عوام کو دیتے، بجلی 10-11 روپے میں دے کر بھی جو ہے نا ہم قومی خزانے میں پیسے جو ہے نا بچا لیتے قومی خزانے کے لیے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا ایک مقصد تھا کہ یہ چورن بیچیں گے، ٹریک پر عمران خان چڑھا دے گا ملک کو، اور پھر جو ہے نا الیکشن کے ذریعے بآسانی ہم عمران خان سے جیت لیں گے، اور پھر جو ہے نا ہم وہ سلسلہ لوٹ مار کا وہی سے ہمارا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ الحق ہے، ایک سازش جو ہے نا وہ منافقین کرتے ہیں، اور ایک خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اور اللہ کی جو تدبیر ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی تمام سازشوں اور انفاق پر بھاری پڑ گئی، اور ان کو ناگہانی طور پر اقتدار سنبھالنا پڑا، کیونکہ یہ سارے جیلوں میں جانے والے تھے۔ اور پھر جو 7 ماہ میں ملکی معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، قوم کو پتہ چل گیا کہ قوم کے ساتھ مخلص کون ہے، اور قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ اب تک کھلواڑ کون کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک جو ہے سوال ہمارے ذمہ داران سے، کہ اگر وہ نیوٹرل تھے تب بھی وہ جواب دہ ہیں، اگر وہ ملوث ہیں تو وہ تب بھی جواب دہ ہیں کہ 7 ماہ سے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، عوام پس گئی ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے، معیشت تباہ ہوگی، انڈسٹری تباہ ہوگی، زراعت تباہ ہوگی ہے، غریب کے پاس 2 وقت کی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ یہ روکنا کس نے تھا؟ ہمیں صرف اس کا جواب دے دیجئے بحیثیت ایک پاکستانی شہری۔ میں یہ آپ سے جواب مانگتا ہوں، اور یہ صرف میرا سوال نہیں ہے، اور یہ میں ہی جواب نہیں مانگ رہا، بلکہ پوری پاکستانی قوم
آپ سے یہ جواب مانگ رہی ہے، عمران خان صاحب سمیت پوری قوم جو ہے نا آپ سے یہ سوال کر رہی ہے، اس کا جواب مانگ رہی ہے، لیکن ابھی تک جواب ندارت نہ ہمارے انصاف کے اداروں کی طرف سے اور نہ ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے۔ انصاف کے ادارے بھی ذمہ دار ہیں اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ ملکی تباہی جو آپ سب کے سامنے 7 ماہ سے ہو رہی ہے، اس کو روکنا کس نے تھا؟ طاقتوروں نے روکنا تھا، اعلیٰ عدلیہ نے روکنا تھا، کس نے روکنا تھا؟ کہ ہر ذمہ داری عوام کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔